اللہ نے اس رات کے راز کو پوشیدہ رکھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنے کی وجہ علماء فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیک اعمال میں چھپا کے رکھ دیا ہے، اپنی رضا کو، اپنے راضی ہونے کو، اپنی خوشنودی کو اللہ نے نیکیوں میں چھپا دیا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال ہوا۔ آپ حالانکہ بہت بڑے عالم، بہت دین کی خدمت کرنے والے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، بڑا دین کا تبلیغ کا کام کیا، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کو کسی چاہنے والے، محبت کرنے والے مرید نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بخشش ہو گئی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بخشش تو ہو گئی، الحمدللہ بخشش ہو گئی۔ بولے وجہ کیا بنی؟ کون سا عمل آپ کا کام آیا؟ کہا ایک دفعہ کتاب لکھ رہا تھا، ایک کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، قلم میں نے سیاہی میں ڈبوئی اور نکالی، لکھنے کے لیے ابھی انتظار کرنے لگا، لکھنے والا ہی تھا کہ ایک پیاسی مکھی آ کے اس قلم پر بیٹھ گئی اور اس کی سیاہی کے جو اندر جو پانی تھا اس کو چوسنے لگی۔ امام غزالی نے فرمایا میں بیٹھ گیا، رک گیا کہ مکھی جو ہے وہ جی بھر کے پانی پی لے۔ اتنی دیر میں بیٹھا رہا، مکھی پانی پی کے اڑ گئی۔ اس کے بعد میں نے لکھا میرے رب کو میری یہ ادا پسند آئی اور میرے رب نے اس مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ ہم اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں، مگر مخلوق خدا پر رحم کرنا ہمیں نہیں آتا۔ مخلوق خدا پر رحم کرو یار، مخلوق خدا کے ساتھ نیکی بھلائی کرنا شروع کر دو۔ مخلوق خدا میں یاد رکھو ضروری نہیں ہے انسانیت کی بھی خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن انسانیت کے علاوہ جتنے جانور ہیں، اسلام ہر چیز کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ایک عورت تھی، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، گنہگار عورت جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے ایک کتا تڑپ رہا ہے۔ حلال جانور نہیں ہے، حرام جانور ہے، لیکن دیکھیں اس طرف جیسے مکھی تھی، مکھی بھی حلال جانور نہیں تھا، حرام جانور تھی، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ایک رائٹر، کتابیں لکھنے والے، عالم دین کی تبلیغ کرنے والے کی ساری محنت ایک طرف، ایک مکھی کو پانی پلایا، اللہ نے اسی پر بخشش فرما دی۔ ہاں اب وہ عورت جا رہی ہے، کتے کو تڑپتے ہوئے پیاسے کو دیکھا۔ ہمارے سامنے انسان پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، انسان بھوکے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، اپنے پڑوسی ہمارے پیاسے اور بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آئیں دیکھیں اس کتے کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ وہ گنہگار عورت وہاں سے گزرتے ہوئے، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، ساتھ میں کنواں تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کو پانی میں بھگویا اور کتے کے منہ میں آ کے نچوڑ دیا۔ اب کتے کو اس نے پانی پلایا، پیاس کی شدت ختم ہوئی، اس کو زندگی مل گئی۔ اللہ نے اسی بات پر اسے جنت عطا فرما دی۔ میرا رب کرم فرماتا ہے تو ایسے فرماتا ہے، اس لیے فرمایا نیکیاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے چھوڑنا نہیں ہو سکتا ہے، اسی میں اللہ کی مرضی اور رضا شامل ہو، اسی پہ اللہ راضی ہو کر جنت عطا فرما دے۔ اور دوسری کیا چیز اللہ نے اپنی ناراضگی گناہوں میں چھپائی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ کیا کریں، اس کے قریب نہ جایا کریں۔ ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اللہ ایمان چھین لے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنی ناراضگی گناہوں میں چھپا رکھی ہے۔ اور وَأَخْفَى وَلِيَّهُ فِي النَّاسِ، اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ لوگوں میں اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا رکھا، پوشیدہ رکھا ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے سارے انسانوں کی، سارے بندوں کی لوگ تعظیم اور توقیر کرتے رہیں، سب کی عزت اور سب کی جو ہے عزت ہوتی رہے، تعظیم و تکریم ہوتی رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے اولیاء کو انسانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اخفى الاجابہ، اللہ رب العالمین نے دعاؤں کی قبولیت بھی چھپا کے رکھی ہے، کسی کو پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تاکہ انسان جب دعا کرے تو رقت انگیز دعا کرے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے، تاکہ اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا رہے۔
لیکن اصل چیز کیا ہے؟ چھپا کے رکھنا۔ اب ان چیزوں کو آپ چلتے جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں بیان کرتا جاؤں کہ کون کون سی چیز کو اللہ نے چھپایا ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر کی رات کو اس لیے چھپایا ہے کہ مسلمان لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے صرف ایک رات کی تلاش میں نہ، ایک رات کی عبادت میں نہ پڑیں، بلکہ ساری راتوں میں عبادت کر کے زیادہ درجات اور زیادہ ثواب کما لیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور دوسری ایک بڑی خوبصورت وجہ انہوں نے لکھی ہے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات کا راز ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان لیتا، لیلۃ القدر کا نام اور رات متعین ہو جاتی تو سب کو پتہ ہوتا نا۔ مثال کے طور پر آج 27 کی رات ہے، آج سب کو اگر پتہ ہوتا کہ آج کی رات کنفرم لیلۃ القدر کی رات ہے، اب اس رات میں جو عبادت کرتے تو کرتے وہ تو عزتیں پا جاتے، لیکن اگر کوئی عبادت نہ کرتا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، شیطان کے ورغلانے میں آ کر، نفس کے چنگل میں پھنس کر اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تو اس کی تو آخرت اور دنیا سب کچھ برباد ہو جاتا نا۔ اس کے لیے تو ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس لیے لیلۃ القدر کی رات کو چھپا دیا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں ایک شخص سویا ہوا تھا، ساتھ میں حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے فرمایا علی اس کو جگاؤ عبادت کے لیے۔ حضرت علی نے جگایا۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، حضرت علی نے جگانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اسبق الناس الی الخیرات ہیں، یعنی نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہ نیکی کا کام تھا، نماز کے لیے کسی کو اٹھانا تھا، تو آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا، مجھے کیوں حکم دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سب سے آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں، یہ نیکی کا کام تھا ایک مسلمان کو نماز کے لیے جگانا، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا، مجھے کیوں ارشاد فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا علی اگر میں جگاتا، وہ نیند کے عالم میں نیند کے غلبے کی وجہ سے اگر انکار کر دیتا کافر ہو جاتا، تمہیں انکار کرتا کافر نہیں ہو سکتا، رسول کو انکار کرتا کافر ہو جاتا، میں نے رحمت للعالمین کا ثبوت دیتے ہوئے تمہیں کہا ہے تم اٹھاؤ۔ یہ تو میرے محبوب کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، لیلۃ القدر کے راز کو چھپا دیا، تاکہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر لیلۃ القدر میں گناہ کا مرتکب ہوتا تو اس کا سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا۔ اللہ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کا بندوبست فرمایا اور یہ رات کا راز جو ہے ہم سے چھپا کے رکھا۔